نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تصوف کی اصطلاحات کے حوالے سے آج جو چوتھے نمبر پہ اصطلاح جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ وحدت الوجود کی اصطلاح ہے۔ وحدت الوجود کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو کر کچھ بہت زیادہ گمراہی میں چلے گئے اور وحدت الوجود کی بنیاد پر کفریہ موقف کو اختیار کیا، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے علماء محققین کی بات کو نہیں سنا بلکہ ان صوفیاء جو کہ جہالت پر مبنی جن کا موقف تھا ان کی باتوں کو لے کر وحدت الوجود کے اوپر فتویٰ بازی کا بازار گرم کیا۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ تصوف کی اصطلاح میں چلتے چلتے سالک کے اوپر ایک ایسا مقام آتا ہے جب اس کے سامنے وجود حقیقی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے، باقی کسی وجود کا وہ اعتبار نہیں کرتا۔ وہ وجود جس کو حقیقی رہنا ہے، جس کی بقا ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس باقی کے سامنے دنیا کی ہر چیز کا وجود گویا کہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تصوف کے اندر جب انسان اللہ کی معرفت کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں کہ اس کو اللہ کے وجود حقیقی کے ماسوا دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ اور موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ عقلی طور پہ اس کا دل اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ واجب الوجود ذات، حقیقی ذات کے وجود کے ساتھ کسی اور کا بھی تصور کرے، کسی اور کے بارے میں بھی سوچے۔ تو وہ وجود جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین جو ایک ہی چیز ہے کہ یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، ایک ہی وجود ہے جو باقی رہنے والا ہے، اور باقی ہر وہ چیز کل من علیہا فان، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو فانی کو باقی کے ساتھ ذکر کرنا وہ عیب سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے اس بنیاد پر وہ صوفی جو ہے وحدت الوجود کے موضوع پہ وہ اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، اور محققین علماء اس کو نظریہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ توحید ہے کہ اللہ کے ماسوا کسی کو بھی شمار نہ کرنا، اللہ ہی اللہ ہو، بس اسی کا دل میں خیال ہو۔ اور جو جاہل صوفیاء اکرام ہیں، ان جاہل صوفیاء نے وحدت الوجود کا یہ مطلب نکال لیا کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر خدا کا وجود ہے۔ تمام نباتات میں، جمادات میں، ہر چیز میں انہیں خدا نظر آئے، ہر چیز میں خدا کے حلول کے قائل ہو جائیں یا اتحاد کے قائل ہو جائیں، تو یہ نظریہ سراسر کفر ہے کہ خدا کو ہر چیز میں ماننا، کہ ہر چیز میں کہے یہ بھی خدا وہ بھی خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نظریہ یہ اہل حق کا نظریہ نہیں، اسی نظریے کا رد علماء محققین نے کیا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم جو شاعر مشرق کے نام سے معروف ہیں، ان سے جب وحدت الوجود کے موضوع پہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت عمدہ جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا ایک نظریہ جو ہندوؤں کا ہے وہ نظریہ ہمہ اوست کا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، یہ نظریہ ہندوؤں کا ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا اسلامی نظریہ اس کے مقابلے میں یہ ہے ہمہ از اوست، ہر چیز اس کی طرف سے ہے، ہر چیز اسی کی ذات سے قائم ہے، اور وہ ذات جب تک قائم رکھنا چاہے رکھے، جب فنا کرنا چاہے فنا کر دے۔ تو ہمارا نظریہ وحدت الوجود ہمہ از اوست ہے، ہمہ اوست نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو خدا نہیں سمجھتے، ہر چیز کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ وحدت الوجود کے موضوع پہ صرف صوفیاء نہیں، اور جو جاہل قسم کے صوفی تھے انہوں نے جہالت کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ جو ان کے معترضین اور معاندین تھے جن کو اس بات کا زوم تھا کہ وہ اہل علم ہیں، اہل تحقیق ہیں، انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی جہالت کا جگہ جگہ پہ ثبوت دیا۔ فتویٰ دینے میں، کسی پر الزام تراشی کرنے میں، اپنے مسلک کی تعصب کو وہ چھپا نہ سکے، اور ایسے ایسے الزامات عائد کیے کہ اللہ کی پناہ۔ جیسے اس کی مثال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، یا دوسری ایک کتاب فضائل صدقات جو ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب اس کو ہر جگہ پر پڑھتے ہیں، اس کے کچھ عبارات کو اٹھا کر بعض بر صغیر پاک و ہند کے جو بظاہر اپنے آپ کو محققین سمجھتے تھے انہوں نے اعتراضات کیے اور اس کو وحدت الوجود کا شاخسانہ قرار دیا۔ جیسے فضائل صدقات میں ایک عبارت ہے جس میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خط لکھا۔ اس خط میں اپنی قلبی کیفیات کو لکھا۔ کیفیات کو لکھتے ہوئے انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا جس کو فضائل صدقات والوں نے غلطی سے، اس کے مکتبہ فیضی والوں نے اس کو غلطی سے ایک جملہ غلط چھاپ دیا۔
اب اصل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا تکلف نہیں کیا گیا۔ اس میں ایک عبارت ہے، اس میں ہے کہ جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو شرک در شرک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی جو میں ہوں وہ تو ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں نے کہا یہ وحدت الوجود کی وجہ سے یہ ان کا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، جب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو خود کو خدا کہتے ہیں، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو اس طرح کے مبہم عبارت قوم کے سامنے پیش کی گئی۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا بھی انصاف سے کام لیا ہوتا، خدا کے سامنے حاضری کا کچھ بھی خوف ہوتا، تو کم از کم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیا جاتا۔ مکاتب رشیدیہ میں خود اس کا جو اصل لفظ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اپنے شیخ کو خط لکھتے ہوئے اپنی باطنی کیفیت کو لکھ رہے ہیں اور فرما رہے جو میں ہے وہ تو ہے، یہ میں ہوں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جو میں ہے وہ تو ہے۔ اور میں ہمارے عرف میں تکبر کو، کبر کو، انانیت کو، ان چیزوں کو میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ میں ہے، اس میں تکبر ہے، یہ میں بہت زیادہ کرتا ہے، تو اس بنیاد پہ میں کو تکبر سے تعبیر کیا۔ تو حضرت نے یہ فرمایا جو میں ہے وہ تو ہے، یعنی میرے دل میں جو تکبر ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو یعنی دل میں میں بھی ہو اور تکبر بھی ہو، اور یعنی اللہ کی ذات بھی دل میں آ جائے، یہ شرک ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ اپنی میں کو جمع کرنا، یہ شرک ہے۔ اس پر حضرت استغفار فرما رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھا نہیں، اٹھا کر اس کو وحدت الوجود کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ وحدت الوجود ہے جو خدا اور خالق اور مخلوق کو ایک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خالق اور مخلوق میں، رازق اور مرزوق میں، عابد اور معبود میں، ساجد اور مسجود میں، بہت ساری چیزوں میں ایک اس معنی میں وحدت ہے کہ ایک وقت میں یہ ساجد ہے تو وہ مسجود ہے، لیکن کتنا فرق ہے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور ہم مخلوق ہیں۔ ہم میں اور اس میں کس چیز کے اندر ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ خدا کے ساتھ ہم ایک مان گئے اور ہم اور خدا میں کوئی فرق نہ رہا؟ تو یہ نظریہ جاہل صوفیوں کا ہے جو محققین کے ساتھ تھوپ دیا گیا۔ محققین کا نظریہ یہ ہے کہ مقام تصوف میں انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جس کے اندر اس کو خدا کے وجود حقیقی کے ساتھ اور کسی وجود کا اعتبار نہ رہے، اس کی طبیعت کسی اور وجود کو نہ مانے، اس کی کسی پر نظر ہی نہ ٹھہرے، اور کسی وجود کو وہ خدا کے ساتھ شمار نہ کرے، جس کو کہتے ہیں وہ وجود چونکہ ایک ہے، اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اور اس مقام کو سالک کے لیے مقام فنا کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے رب میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نظریہ وحدت الوجود جو اہل حق کا ہے۔ باقی تفصیلات میں جائیں تو اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں۔ ہم نے چونکہ سردست اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ جامع اور مختصر انداز میں اتنا سمجھ لیں، وحدت الوجود عقیدے کے باب میں توحید کا نام ہے، اور تصوف کے اندر جاہل صوفیاء کی اگر اصطلاح میں لے کر جائیں تو یہ کفر ہے جس میں خدا اور بندے کو ایک قرار دیا گیا ہو، یہ کفر ہے جس میں خدا کی ذات کو تمام مخلوقات سے بالا صرف اسی کے وجود کا اعتبار کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔